بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صبر کا ایک عجیب واقعہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بن محمد جہادی سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے معذور ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا تھا، اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سے پر فضیلت دی ہے اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ جب عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی آثار نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ آپ اللہ سے کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق مانگ رہے ہیں؟ معذور شخص نے جواب دیا اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم کہ میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمانوں سے آگ برسا کر مجھے خاک کر دے اور پہاڑوں کو حکم دے کہ مجھے کچل دیں، سمندروں کو حکم دے کہ مجھے غرق کر دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری تو زبان ہے، میں تو بے بہا نعمت دیکھنے کے یہ سالم ہے۔ کیا یہ ایک صرف زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا نہ کرتا رہوں؟ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاط انسان خدمت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کر دی تو یہ دردناک منظر دیکھا۔ مٹی کے 2 گڑھوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور انسان بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور باپ کو اس حادثے کی اطلاع کیسے دی جائے۔ آپ اس کے پاس گئے اور لمبی تنقید کے بعد آپ نے ان کو اطلاع دے دی۔ وحشتناک موت کے بعد کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ وہ خبر سن کر معذور والداری ہو گئے، دل پر غموں کے بادل چھا گئے تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ شکوہ شکایت کی بجائے فرمانے لگے کہ ہم کو ستائش اسی ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہ کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر دعا کی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ انہیں اس طرح دیکھ کر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کوئی اس سے لپٹ کر کوئی ہاتھ چومتا، کوئی ہاتھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے کہ ہم قربان ان آنکھوں پر جس نے کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا تھا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہ کی۔ عبداللہ نے یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کون شخص تھے؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل۔ حضرت ابو کلایہ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں اور جنت کا لباس زیب تن ہے، اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا کہ آپ وہی معذور شخص کے بیٹے ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی صبر و استقامت اور جلوت و حلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر شکر کی بدولت مجھے یہ نعمتیں سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین،
اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور معلومات لے سکیں۔ شکریہ۔